جو فرض کے درجے کے ہیں، اسی طرح ایک فرض اور ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ بہت اہم اور ضروری فرض ہے۔ وہ یہ ہے، ہر آدمی کو اتنا علم دین کا حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے جس سے اس کے دین کی اور دین کی جڑی ہوئی چیزوں کی معلومات اسے ہو۔ یہ فرض ہے۔ نماز پڑھنا جیسے فرض ہے، نماز سے جڑے ہوئے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، ملازمت سے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا جاننا بھی فرض ہے۔ ایک آدمی باپ ہے تو باپ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بچوں سے جڑی ہوئی، شوہر ہے تو اس کی بیوی سے جڑی ہوئی، ایک اور رشتہ دار ہے اس کے رشتہ داروں سے جڑے ہوئے چیزوں کا شریعت نے جو علم بتایا ہے، سکھایا ہے، یہ سیکھنا فرض عین ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سب عالموں کا، علماء کا، مفتیوں کا کام ہے، وہ آگے کا علم ہے۔ آپ کو بنیادی طور پر آپ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں آس پاس آپ کے، ان کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو کاروبار میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس چیز کے بارے میں جاننا سیکھنا فرض ہے۔ یہاں اس سلسلے میں اتنی غفلت ہے، اتنی لاپرواہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز سے جڑے ہوئے بے شمار مسائل لوگوں کو علم نہیں۔ کئی مرتبہ میں مسئلہ مسجد میں بتا چکا ہوں کہ بعض حضرات نماز میں اتنی زور سے جمائی لیتے ہیں جس سے آواز نکلتی ہے، اگر آواز نکلے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں اگر کسی کو جمائی آئے تو روکنا چاہیے، منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، بالکل آواز نہ آنے دے۔ اور اگر آواز آتی ہے، کوئی حرف، کوئی مفہوم جیسا لفظ نکل رہا ہے، آ، او، اس آدمی گھر میں بے تکلف بیٹھ کر جمائی لے رہا ہے، وہاں بھی منع ہے، نمازی میں نہیں۔ گھر میں بھی حدیث میں حکم ہے کہ جمائی آئے تو یہ سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جہاں تک ہو سکے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ تو بعض حضرات اتنی زور سے جمائی لیتے ہیں کہ اس کی آواز یہاں مصلی پہ محسوس ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، تو اس لیے حضرات آپ کی ذمہ داری ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی، اس لیے شرعی علم جو ہے آپ حاصل کریں، نہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے بہت معاملہ جو ہے نازک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی علم دین جس کا ضرورت کے اتنا جاننا فرض ہے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔